حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، وہ معراج کا جو واقعہ تھا، حضور علیہ السلام جو مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس بات کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما رہی ہیں، فرماتی ہے لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، حضور علیہ السلام کو معراج کی طرف بلایا گیا، تو فرماتی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ ساری سیر ہو گئی، آسمانوں کی سیر ہوئی، رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا، جنت دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، واپس چند گھڑیوں میں، گھڑیاں بھی نہیں، چند سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی میعاد میرے رب نے قرآن میں مقرر نہیں کی کہ میرا محبوب کتنا ٹائم لگا کے گیا، کتنا ٹائم لگا کے واپس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں بیان فرمایا، چند لمحوں میں اللہ نے اتنا لمبا سفر اپنے محبوب کو کرا کے زمین پہ واپس بھیج دیا۔ جب صبح ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اصبح یتحدث الناس بذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کے بارے میں خبر دی، لوگوں کو کہا لوگوں تم لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، میں بھی تمہارے ساتھ سویا، لیکن اچانک میں رات کو اٹھا، میں نے یہاں سے حرم سے لے کے مکے سے لے کے ملک شام کا سفر کیا، پھر ملک شام سے میں نے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کو میں نے امامت کروائی، پھر امامت کروا کے رب نے مجھے پہلے آسمان کی سیر کرائی، دوسرے کی کرائی، پانچویں کی کرائی، ساتویں کی کرائی، رب نے مجھے جنت دکھائی، جہنم کا ملاحظہ کرایا، رب مجھے لامقام پہ لے گیا، رب نے مجھے اپنا دیدار کرایا، تمہارے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، پھر میں کم کرواتے کرواتے بار بار آتے جاتے میں نے تمہارے لیے 5 کروائی۔ اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا کام میں نے چند لمحوں میں کیا ہے، اور صبح اس بار میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ حضور نے بیان کر دی۔ اب لوگوں کے سننے کے وہ کان کہاں؟ لوگوں نے کو بتایا حضور نے کہ میں نے چند لمحوں میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیا، پھر میں واپس آ گیا، اور پھر اس کے بارے میں لوگوں نے چے میں گوئیاں شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کا اتنا تھوڑا سا وقت، مکے سے لے کے شام تک اچھا خاصا سفر ہے، پورا مہینہ لگ جاتا ہے بندے کا چلتے چلتے، مکے سے لے کے شام تک کا سفر، پھر 7 آسمان، یہ اتنا لمبا سفر، اور یہ مسلمانوں کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لمحے میں گیا اور ایک لمحے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، واپس آ گیا۔ لوگوں نے چے میں گوئیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ جو نئے نئے لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے تھے وہ تو مرتد ہو گئے تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ان کو مقام نبی کا مقام سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا نبی ہوتا کون ہے۔ نبی کے لیے یہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نبی کیا کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، یہ رب کی مرضی، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لوگوں نے چیمگوئیاں کی، اور پھر اس کے بعد فمن کان آمنوا به وصدقوا، ایمان والے جو تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا تھا، انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی، انہوں نے کہا سچ ہے، وسمعوا بذلک الی ابی بکر، پھر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ جب یہ واقعہ سنا لوگوں نے، دوڑتے دوڑتے حضرت ابو بکر کے دروازے پہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حل لک الی صاحبک، اپنے دوست کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دوست تھے، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، صبح و شام ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگ دوڑتے دوڑتے ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے حل لک الی صاحبک، اپنے دوست کے بارے میں کوئی پتہ ہے کہ تمہارے دوست کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یزعم انہ اسری باللیلۃ الی بیت المقدس، کہنے لگے تمہارے دوست کا گمان ہے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کے ملک شام کے او قال ذالک، حضرت ابو بکر نے کہا میرے دوست نے یہ بات کہی ہے۔ وہ دوڑ کے آئے ابو بکر کو بتانے کے لیے، چلو آج ابو بکر کو ہم پیچھے کر ہی لیں گے، ابو بکر کو معاذ اللہ اسلام سے ہم پیچھے موڑ لیں گے۔ کہ ابو بکر کہیں گے یار یہ بات تو عقل میں نہیں آتی کہ رات کے اتنے مختصر حصے میں حضور علیہ السلام اتنا لمبا سفر کرے، یہ عقل میں نہیں آتی۔ لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جب نبی کا کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر عقلوں پہ نہیں توڑی جاتی باتیں، پھر وہ بات توڑی نہیں جاتی، پھر نبی کی بات پہ یقین کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو کہنے لگے تمہیں اپنے دوست کا پتہ ہے، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا تمہارے دوست کہہ رہے ہیں میں رات کے اتنے مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر کیا۔ ابو بکر نے کہا یہ بات میرے دوست نے کہی ہے، تصدیق کی، میرے دوست نے، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہی ہے۔
انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال لئن کان قال لہو ذالک قال ذالک لقد صدق، ابو بکر نے کہا خدا کی قسم اور اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے میرے نبی نے، پھر تمہیں کیا شک ہے؟ جب میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں یقین سے کہہ رہا ہوں لقد صدق، میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر، پھر راتوں رات واپس آ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تصدقہ انہ صحب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، حضرت ابو بکر نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ابو بکر کو پھر آگے سے کہنے لگے آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں نبی آخر الزمان وہ رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس کے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آگے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا لمبا سفر یہ تو ہو نہیں سکتا رات کے مختصر سے حصے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قال نعم، کہا ہاں میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں وہ مہینوں کا سفر تمہارے لیے ہے، میرے نبی کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے چلنا، یہ تمہارے گھوڑوں کا سفر ہے، میرے نبی کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قال نعم، میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ رات کے مختصر سے حصے میں میرے نبی مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی انی لاصدقہ